کے بعد پھر یہ کورونا کی وجہ سے پھر ایک اسپائک آئی ہوئی ہے. سب سے پہلے سب دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں، کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا بڑی سخت قسم کی لہر جو آئی ہوئی ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور حکومت بھی چاہ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جو ہیں وہ ایک SOPs کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور جلسے کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور خود تو اسٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں، لیکن جو عوام نیچے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے وہ سوشل ڈسٹنس نہیں رکھ سکتے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ موجودہ صورتحال میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس وقت ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو وہ بھی حکومت کو 1 2 3 مرتبہ ہم نے تنبیہ کی ہے اپنے جلسوں میں بھی اور ویسے بھی، کہ وہ توجہ دیں جو مسائل ہیں عوام کے ان کو حل کرنے میں. اور یہ ان کی ہی ایک نااہلی کہہ لیں اس کو کہ پچھلے 2 2.5 سالوں میں جو اکانومی ہے اس پہ صحیح کنٹرول نہیں کر سکے، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ کورونا کی وجہ سے کچھ اس طرح کم ہوئی ہیں، لیکن امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. جہاں 100 روپے کے پیچھے 125 روپے کی امپورٹ ہوتی تھی تو 125 روپے تو کہیں نہ کہیں سے پورے کر لیے جا رہے تھے، لیکن اب 100 روپے کی تقریباً جب ایکسپورٹ ہوتی ہے تو امپورٹ جو ہے وہ 230 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو یہ میں صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ 130 روپے کا جو گیپ ہے 130%، اس کو کسی طریقے سے بھی آپ پورا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ مہنگائی ہو ملک کے اندر، افراط زر بڑھے، اور ساتھ ساتھ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، انڈوں سے لے کے اور سبزیوں کی قیمت تک. تو یہ کئی مرتبہ حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 5 6 آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو غریب کے استعمال میں ہوتے ہیں. امیروں کو تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ انڈے جو ہیں وہ کلو میں بکتے ہیں یا درجنوں میں بکتے ہیں، اور یہ صرف ایک بچے کا نہیں ہے، سارے بچوں کا یہی حال ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انڈے بھی اب 200 روپے کلو ہو گئے ہیں اور آلو جو ہے وہ 150 روپے درجن ہو گئے ہیں. تو اس لیے جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے ہر ملک، چاہے IMF کا آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو یا کوئی اور لٹک رہی ہو، آپ کو یہ سبسڈی دینی پڑے گی، اور سبسڈی آپ کو دینی چاہیے. ورنہ جو ہے لوگ سڑکوں پہ اب آ رہے ہیں بہانے، اور یہ جو الائنس بنا ہے PDM کا، وہ بھی اسی وجہ سے لوگ وہاں پر ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. تو ہم نے بھی آپ لوگوں نے ساروں نے دیکھا ہوگا کہ استحکام پاکستان کے حوالے سے 3 بڑے اچھے جلسے کروائے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کسی عہدے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، یہ کسی مطلب کہ کرسی کی جدوجہد نہیں ہے، یہ ایک ملک کو استحکام دینے کے لیے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ جس نظریے پہ یہ پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ اس کو واپس لے کر آئیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جو نظریاتی جماعتیں بھی تھیں وہ بھی اب نظریہ ضرورت کے تحت مفادات کی جماعتیں بن گئی ہیں. اس وقت کسی سیاسی جماعت کا کوئی نظریاتی ایجنڈا نہیں ہے. جیسا کہ پہلے آپ دیکھتے تھے ایک دائیں بازو ہوتا تھا، ایک بائیں بازو ہوتا تھا. جو ریلیجس جماعتوں کے ساتھ تھے، جس طرح اسلامی جمہوری اتحاد بنا، وہ ایک دایاں بازو تھا، وہ نظر آتا تھا کہ یہ ایک نظریے پہ چلنے والے ہیں، اور دوسری طرف کچھ سیکولر نظر آتے تھے، کچھ نیشنلسٹ نظر آتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ باندھ کی بولی بولنے والے سب اکٹھے ہو گئے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ بیانیہ جس طرح کہ میری بہن نے کہا تھا کہ اس بیانیے کو اٹھانا بہت مشکل ہے، وہ واقعی میں اس بیانیے کو اٹھانا بہت مشکل ہے. یعنی وہ پارٹیاں جو سیکولر ہیں یا لیفٹسٹ ہیں وہ بھی اس بیانیے کو نہیں اٹھا سکتی. تو استحکام پاکستان کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ بہت لوگوں نے پوچھا جی کہ اعجاز الحق صاحب تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کا ملک ہوگا تو سارا کچھ ہے آپ کے پاس، اور اس ملک کو نہ تو ہم کسی کی ترجمانی کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے کوئی سفارش ہوتے ہیں، نہ ہمیں کسی نے کہا کہ جناب اعجاز الحق صاحب آپ جاؤ اور جا کے اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرو. یہ میرے اندر کی آواز تھی، اور میرے ساتھ جتنے لوگ آ رہے ہیں
ان کے اندر کی آواز ہے یہ. اور الحمدللہ ہم نے کچھ رائٹرس لوگوں کو, کچھ نظریاتی سیاستدانوں کو اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے, اور اسلام آباد, راولپنڈی کے بعد لاہور, لاہور کے بعد ڈسکا, اب انشاءاللہ اسی مہینے کے 20 اور 25 کے درمیان انشاءاللہ ہم فیصل آباد میں اور اس کے بعد پھر پشاور میں استحکام پاکستان کے جلسے کریں گے. اور بہت لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا ہے اس معاملے میں, جو چاہتے ہیں کہ ہمارے استحکام پاکستان کے اس کاروان کے شریک ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایک بیانیہ, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اگر آپ اتنے بڑے بہادر ہیں, اور ہم نے بھی سیاست کی ہے, آپ کے ساتھ مل کر بھی سیاست کی ہے, تو یہ چیزیں ملک کے اندر آگے کرنے والی ہیں, باہر بیٹھ کے کرنے والی نہیں. جب آپ باہر بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کریں گے تو لازمی بات ہے لوگوں کو پریشانی بھی آئے گی, اور لوگوں کو شک بھی پڑے گا کہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, یہ کون سا دشمن ہے جو پاکستان کے استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات میں بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم سینٹر بنے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وار, 5th جنریشن وار اس کو کہتے ہیں. اس کو آپ نے سنا ہوگا, چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا ذکر کیا, فوجی کتنے ترجمان بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور اس میں ایک دو چیزیں ہیں. پہلے تو 2 ارب کے قریب, 2.5 ارب کے قریب پیسہ ڈالا گیا ہے فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے اس ملک کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اس دفعہ محرم کے دوران آگ لگنے والی تھی, تو کچھ علماء کرام نے بیچ میں پڑھ کر, کچھ فوجیوں نے بیچ میں پڑھ کر, کچھ علماء کرام کو, کوئی 100 سے زیادہ علماء کرام کو پچھلے دنوں اسلام آباد میں اکٹھا کیا گیا تھا, اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ کسی کی جال میں نہ آگے ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیں. کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ ملک کو استحکام سے ہم نہیں ہٹا سکتے یا اس کو غیر مستحکم نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے کام کرو جس سے کہ اس ملک کی جو نرو ہے نا, جو ایک مطلب کہتے ہیں شہرک ہے, اس کو چھیڑ دیا جائے. میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کے استحکام کی شہرک کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک